السلام علیکم دوستوں، جہاں رہیں خوش رہیں۔ آج آپ کو ایسی کہانی سنانے جا رہے ہیں کہ ایک منکوہا لڑکی جس کے ساتھ جن بزد ہو گیا کہ یہ میری بیوی ہے، میں اسے اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ ماریا کے ماں باپ کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا، ننیال میں کوئی تھا نہیں۔ ماریا کی پھوپھی اسے اپنے ساتھ لے آئیں۔ ان کے شوہر کینیڈا میں تھے، اپنی 10 سالہ بیٹی کے ساتھ وہ اپنی کوٹھی میں رہ رہی تھیں۔ ماریا بھی ان کی بیٹی کی ہی ہم عمر تھی۔ 4-5 سال کے وقفے سے وہ میاں کے پاس کینیڈا بھی چلی جاتی تھیں۔ ان کی بیٹی زویا اور ماریا ساتھ ساتھ پلنے لگیں۔ ماریا کے ایڈمیشن بھی زوریا کے ساتھ ہی اس کی پھوپھو نے کروا دیا۔ پھوپھی دونوں لڑکیوں کا برابر سے خیال رکھتی تھیں۔ ماریا اور زویا کی دوستی شروع سے ہی اچھی رہی تھی۔ دن مہینے اور مہینے سالوں میں گزرے، وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ دونوں لڑکیاں BA کر چکی تھیں۔ زویا نے کھلا اعلان کر دیا کہ اب آگے اس نے پڑھائی جاری نہیں رکھنی ہے، اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اور انہی دنوں 3-4 رشتے بھی آئے۔ زویا نے ماریا کو سب کچھ بتا دیا کہ وہ اپنے چچا کے بیٹے رافع کو پسند کرتی ہے اور رافع بھی زویا سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس لیے جو رشتے آ رہے ہیں ان کے لیے امی سے میرے بارے میں کچھ نہ کہنا۔ زویا نے ماریا سے کہا، پھوپھو کو تمہارے اور رافع کے بارے میں علم ہے؟ ماریا نے پوچھا۔ بالکل نہیں، قطعی نہیں، مروانا دینا، بس پاپا کو پتہ ہے، وہ بھی اس لیے کہ پاپا رافع کے چہیتے چاچو ہیں اور رافع انہوں نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ پاپا بھی اس پہ ایگری ہیں، ماما کو وقت آنے پہ وہ خود ہی بتا دیں گے۔ یہ کہہ کے زویا چپ ہو گئی۔ اوہو، ماریا نے لمبی اوہو کر کے اپنی آنکھیں گھمائیں۔ جو خواتین رشتے کے لیے آئیں، ماریا اور زویا دونوں کو ان سے ملوایا جاتا اور اس لمحے زویا جان بوجھ کے ایسی اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتی کہ خواتین بھی پریشان ہو جاتی، اور ماں تو حیرانی اور غصے کے ملے جلے جذبات لیے زویا کو اس لمحے صرف گھور رہی ہوتی، اور زویا کی حرکتوں پہ ماریا بڑی مشکل سے ہنسی روک رہی ہوتی۔ بعد میں دونوں کمرے میں آ کر پیٹ پکڑ پکڑ کے ہنس رہی ہوتی، اور اگر ہنسی کی آواز ماں تک پہنچ جاتی تو پھر تو وہ دونوں کی کلاس لے رہی ہوتی۔ انہی دنوں فرحان کا رشتہ آیا، جو زویا کے والد کے دوست کا بیٹا تھا اور کسی تقریب میں ماریا کو دیکھ چکا تھا۔ چٹ منگنی پٹ بیاہ والی بات ہو گئی، روپے پیسے کی تو کمی نہ تھی۔ یوں شاندار جہیز کے ساتھ شاندار طریقے سے شادی ہوئی۔ آفس کی طرف سے فرحان کو بہترین بنگلہ بھی ملا ہوا تھا۔ ماریا اپنے سسرال والوں کی رضامندی سے فرحان کے ساتھ اس بنگلے میں منتقل ہو گئی۔ سال بھر کے بعد ان کے یہاں بیٹا ہوا، دونوں گھرانوں میں خوشی منائی گئی۔ ادھر زویا اور رافع کا بھی نکاح کر دیا گیا، کیونکہ زویا کی ماں 3 مہینے کے لیے کینیڈا جا رہی تھیں۔ زویا کے لیے مسئلہ ہی نہ تھا، کیونکہ 2 کل وقتی ملازمائیں گھر میں موجود رہتی تھیں جو بھروسے والی تھیں، اور کئی سال سے ان کے گھر میں ملازمہ تھیں۔ ان کی رہائش وہیں سرونٹ کوارٹر میں ہوتی تھی۔ بارش آج اپنے بڑے عروج پہ تھی، زوردار گرج چمک کے ساتھ بارش ہو رہی تھی۔ مغرب ہونے میں کافی دیر گزر چکی تھی، فرحان ابھی تک نہ آیا تھا۔ گھر میں وہ بچے کے ساتھ اکیلی تھی، ملازمہ اس نے رکھی نہ تھی کیونکہ وہ خود ہی خوشی خوشی سارے کام کر لیتی تھی۔ موسم دیکھ کے خوفزدہ ہو رہی تھی کہ بڑے زوردار انداز میں دروازہ بجا۔ وہ حیران تھی کہ فرحان نے گاڑی کا ہارن نہ بجایا۔ گھبراہٹ میں بغیر چھتری لیے لون عبور کرتی ہوئی گیٹ تک آئی۔ ڈرتے ڈرتے گیٹ کھولا تو وہاں کوئی نہ تھا، سناٹا چھایا ہوا تھا۔ گھبرا کے جلدی سے گیٹ بند کر دیا۔ وہ پوری طرح بھیگ چکی تھی کہ اتنے میں گاڑی کا ہارن بجا اور ماریا نے پھر سے گیٹ کھول دیا۔ تم کیا گیٹ سے لگی کھڑی تھیں؟ فرحان ہنستے ہوئے اندر جاتے ہوئے اس سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں فرحان، آپ کے آنے سے پہلے گیٹ بڑے زور سے بجا تھا، میں سمجھی آپ نے، لیکن یہاں تو کوئی بھی نہیں تھا، اس نے بتایا۔ تمہارا وہم ہوگا، فرحان پھر بولا۔ نہیں فرحان، بہت زور سے گیٹ بجا تھا، اس نے اسے یقین دلایا۔ اچھا آئندہ خیال کرنا اور ایک دم سے گیٹ نہ کھول دینا، فرحان نے اسے تنبیہ کی۔ ماریا نے جلدی جلدی چائے بنائی، ٹیبل پہ لا کے چائے رکھی اور وہیں چیئر پہ اپنے کندھے پکڑ کے بیٹھ گئی۔ فرحان، میرے کندھے میں بہت درد ہو رہا ہے، کندھوں پہ ایسا لگ رہا ہے بہت وزن آ گیا ہے۔ دونوں ہاتھوں سے کندھے دباتے ہوئے اس نے فرحان سے کہا، یار تم سے بھی کہا ہے کہ ملازمہ رکھ لو، بچے کے ساتھ اور بھی کام ہوتے ہیں، فرحان نے نرمی سے کہا۔ نہیں فرحان، ہماری فیملی اتنی بڑی تھوڑی ہے، میں آرام سے کر لیتی ہوں یہ سب، بڑے سکون سے اس نے فرحان کو بتایا۔ رافع نے زویا کو کال کی، تم اکیلے بور ہو رہی ہوگی، چلو ماریا سے ملنے چلتے ہیں، 2 دن کی چھٹی ہے، فرحان بھی گھر پہ ہوگا، تم تیار ہے نا؟ میں 1 گھنٹے میں آ رہا ہوں۔ زویا خوش ہو گئی۔ ماریا کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی، فرحان رشک کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ رافع اور زویا آ گئے۔ سب نے مل کے کھانا کھایا، ساتھ ساتھ زور شور سے ہنسی مذاق بھی چلتا رہا۔ ماریا شام کی چائے بنا رہی تھی، زویا نے رافع کے لیے چائے کا کپ اٹھا لیا کہ میں دے کے آتی ہوں۔ ماریا شرارت سے اسے دیکھنے لگی۔ چائے کا کپ لینے کے بعد رافع نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کیا کر رہی، کوئی دیکھ لے گا، زویا منمنائی۔ کیا ہو گیا یار، آخر کو شوہر ہوں تمہارا۔
رافع نے دھونس جمائی۔ ہاں تو کیوں اتنی دیر کر رہے ہیں، نکاح کر لیا، اب رخصتی بھی کر لیں۔ زویا جھنجھلا گئی۔ وہ کب سے رخصتی کا کہہ رہی تھی، لیکن فرحان کا کہنا تھا کہ بس 1 سال اور رک جاؤ، میری ترقی ہونے والی ہو، اس کے بعد شادی کریں گے۔ رات میں فرحان اور ماریا نے ان دونوں کو اپنے ساتھ ہی روک لیا، جانے نہ دیا۔ فجر میں زویا کتاب لے کے بیٹھ گئی کہ ماریا میں نے اس میں سے وظیفہ کرنا ہے شادی کے لیے، کہ نکاح تو ہو گیا ہے، بس جلدی سے رخصتی ہو جائے، ورنہ رافع تو اپنی ترقی کے چکر میں رخصتی روک کے بیٹھا ہوا ہے۔ اور ماریا ہنستے ہوئے کچن میں چلی گئی سب کے لیے ناشتہ بنانے۔ زویا نے کافی دیر تک ایک لمبا وظیفہ کیا جس میں وہ جانے کیا کچھ پڑھے جا رہی تھی۔ اس کے بعد اس نے دعا مانگی اور جائے نماز سے اٹھی۔ سب نے مل کے ناشتہ کیا۔ ماریا کچن اچھی طرح صاف ستھرا کر کے زویا کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ ذرا دیر بعد کچن میں فریج سے پانی کی بوتل نکال لے گئی تو گھبرائی ہوئی زویا کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ زویا کچھ گھر میں گڑبڑ ہے، ابھی تو میں پورا کچن صاف کر کے چمکا کے آئی تھی، اب دیکھو پورا الٹا پڑا ہے۔ وہ رو دینے جیسی ہو گئی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ زویا کچھ نہ سمجھتے ہوئے کچن میں گئی۔ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دی۔ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، سب صاف ستھرا پڑا ہے، زویا کی آواز میں تیزی تھی۔ اور ماریا حیران ہو کے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہ آیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کچن پہلے کی طرف صاف چمک رہا تھا۔ میں تمہیں چنوٹ میں قدیم لائبریری دکھاتا ہوں، فرحان نے زویا اور رافع سے کہا۔ ماریا بھی خوش ہو گئی۔ واہ بھائی، پھر تو بڑا مزہ آئے گا، زویا خوشی سے بولی۔ عمر حیات محل، اس پہ شیخ بڑا فخر کرتے ہیں۔ عمر حیات نے بنوایا تھا لیکن اس کے پورا ہونے سے پہلے ہی مر گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی بیوی اور بیٹی کی قبریں بھی وہیں پر ہیں، اور ان خاندان والوں کو حسد کی نظر کھا گئی، حاسدوں نے نکل لیا۔ فرحان نے اپنی بات مکمل کی۔ او بھائی، پھر تو ان کی روحیں بھی وہاں بھٹکتی ہوں گی، مجھے جن بھوت کی کہانیاں سننے اور دیکھنے کا بڑا شوق ہے، زویا چہکی۔ لیکن کوئی بھوت اپنے پیچھے لگا کے نہ لے آنا، رافع نے کہا، اور فوراً سبھی ہنس پڑے۔ ماریا نے جلدی سینڈوچز تیار کیے، اس کے علاوہ بھنا قیمہ، پراٹھے اور کباب سب کچھ رکھ لیا۔ پانی کا کولر بھی بھر کے ساتھ میں لے لیا کہ گھومے پھریں گے بھی، کھائے پیئیں گے بھی۔ فرحان اور رافع نے فرنٹ سیٹ سنبھال لی۔ ماریا رش کو گود میں لے کے بیٹھ گئی، زویا اس کے ساتھ ہی پچھلی سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ راستے میں یہ لوگ ہنسی مذاق کرتے جا رہے تھے۔ وہاں پہنچ کے گائیڈ کے ساتھ یہ لوگ اندر آ گئے۔ زویا کو پیاس لگی۔ سامنے کافی فاصلے پہ پانی کا کولر تھا۔ وہ وہاں پانی پینے کے لیے مڑی کہ اسے اپنے کانوں میں آواز آئی، زویا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا لیکن وہاں اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ اس لائبریری کے ساتھ ہی ایک کمرہ تھا، گائیڈ نے بتایا اور انہیں وہاں لے آیا۔ یہاں عمر حیات کی گاڑی کا کچھ سامان ہے، ایک پرانی ٹارچ پڑی ہے اور دولہا کا کرتا ہے۔ دولہا کا کرتا؟ ماریا نے حیرانی سے جملہ دہرایا۔ عمر حیات کا بیٹا گلزار حیات، اس کا کرتا اور اس کی شادی کا کارڈ بھی یہاں پہ موجود ہے، جو اب سالوں پرانا ہو چکا ہے کیونکہ 1922 میں اس کی تعمیر ہوئی تھی، گائیڈ نے انہیں بتایا۔ اتنے میں رافع کا سیل فون بج اٹھا۔ وہ ایکسکیوز کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ پیچھے مڑ کے اس نے آہستہ سے زویا کو پکارا اور ہاتھ ہلایا اپنے پاس آنے کے لیے۔ زویا رافع کے پاس چلی گئی۔ اس نے دیکھا رافع بالکل ساکت کھڑا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ کیا ہوا رافع؟ زویا نے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے گھبراہٹ سے پوچھا۔ کتنے میں زویا کا فون بجنے لگا۔ اس نے اسکرین پہ نظر ڈالی، آنکھیں اس کی پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اسکرین پہ لکھا تھا ہسبینڈ کی کالز۔ گھبراہٹ اور حیرانی کے مارے رافع کو دیکھا، وہاں ایک بھیانک شکل والا آدمی کھڑا تھا۔ زویا وہیں چیخ مار کے چکرا کے گر گئی۔ 2 دن سے زویا بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ رافع ڈاکٹر پہ غصہ کر رہا تھا کہ آپ لوگ کون سی میڈیسن استعمال کر رہے ہیں جن کا اثر ہی نہیں ہو رہا۔ ہم کوشش تو کر رہے ہیں، ڈاکٹر نے نرمی سے کہا، لیکن رافع مزید بھڑک اٹھا۔ ڈاکٹر تیزی سے نرس کی طرف پلٹی۔ ان کا سامان اٹھائیں اور انہیں کہیں کہ مریض کو کہیں اور لے جائیں، یہ کہہ کے وہ روم سے باہر چلی گئی۔ آپ نے ڈاکٹر شہلا سے فالتو بحث شروع کر دی۔ اب دیکھو کیا ہوتا ہے، نرس نے بڑے ٹھلا کے کہا۔ کیا دیکھو؟ رافع مزید غصے سے بھڑک اٹھا اور ایمبولینس پہ زویا کو لے کے دوسرے اسپتال کے لیے چل دیا کہ آگے جانے کے بعد ایک دم سے ہواؤں نے رخ بدلا اور پھر تو ایسی بارش شروع ہوئی کہ اب برس کے دوبارہ نہ برسے گی۔ صاحب زوردار طوفان ہے، ایمبولینس روکنا پڑے گی، ڈرائیور بولا۔ نہیں، ہمارے ساتھ مریض ہے، تم گاڑی چلاتے رہو، رافع بولا کہ ایک دم سے اچانک ہر طرف سے مٹی اڑنے لگی۔ ڈرائیور گاڑی چلاتا رہا کہ سڑک کے ساتھ لگا ہوا درخت اچانک سے اکھڑ کے نیچے گرا اور لمحے ہی بھر میں دوسرا درخت سیدھا وین کے اوپر گرا۔ وین ایک دم پلٹ گئی۔ زویا سیٹ سے نیچے اوندھے منہ گر گئی۔ رافع نے حواس بحال کیے، بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سیدھا کیا، اس کے بعد زویا کو سیدھا کیا، کھینچ تان کر کے آہستہ آہستہ اسے باہر کی طرف نکالا۔
اس کو وین کے ساتھ ٹیک لگا کے بٹھایا اور پھر ڈرائیور کی طرف گیا، لیکن ڈرائیور کب کا دم توڑ چکا تھا۔ رافع رافع ہلکی ہلکی آواز میں زویا رافع کو پکار رہی تھی۔ رافع خوشی کے مارے ایک دم زویا کے قریب ہوا، ارے زویا شکر ہے تم ہوش میں آ گئیں۔ اس نے اسے وین سے سکون سے ٹیک لگا کے تھوڑی دیر بٹھائے رکھا، دعائیں مانگتا رہا اور پھر زویا کو آہستہ آہستہ کھڑا کیا۔ وہ تھوڑا اپنے حواسوں میں آئی، پھر وہ اسے سہارا دے کے آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ کافی آگے جا کے ایک گھر نظر آیا جس کے باہر ہلکی روشنی دیتا ہوا ایک بلب لگا ہوا تھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، آ رہی ہوں، اندر سے کسی عورت کی آواز آئی اور یہ دیکھ کے رافع کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس کے سامنے وہی اسپتال والی ڈاکٹر شہلا کھڑی تھی۔ آپ لوگ؟ ڈاکٹر نے حیرانی سے کہا۔ وہ دراصل راستے میں طوفانی بارش کی وجہ سے درخت گرنے سے وین الٹ گئی، ڈرائیور اسی وقت دم توڑ گیا اور ہم مدد کی تلاش میں آگے بڑھتے یہاں تک آ گئے۔ آئیے اندر آئیے، ڈاکٹر شہلا نے انہیں اندر لا کے صوفے پہ بٹھایا۔ ایک بات پوچھوں؟ رافع نے اندر سے بنے بہترین گھر کو دیکھ کے ڈاکٹر شہلا سے پوچھا۔ ہاں پوچھیے، وہ مسکرا رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کی سیلری بھی اچھی خاصی ہے، پھر اس ویرانے میں اس چھوٹے سے گھر میں کیوں رہتی ہیں؟ رافع نے پوچھا۔ مجھے معلوم تھا آپ یہی سوال کریں گے، وہ پھر مسکرائی۔ اپنے والد کے ساتھ یہاں رہتی ہوں، وہ بہترین روحانی علاج کرتے ہیں۔ اس دن اسپتال میں بھی آپ سے یہی بات کرنے والی تھی، لیکن آپ تو کسی کو کچھ کہنے سننے کا موقع ہی نہیں دے رہے تھے۔ ڈاکٹر نے اتنا کہا کہ ایک بزرگ کمرے میں داخل ہوئے۔ ابو بھی آ گئے۔ ڈاکٹر یہ کہہ کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ السلام علیکم انکل۔ رافع نے سلام کر کے ان سے ہاتھ ملایا۔ ڈاکٹر شہلا نے رافع کو بتایا کہ میں نے جب پہلے دن آپ کی مریضوں کو دیکھا تھا تو انہیں ہوش نہیں آ رہا تھا اور بے ہوشی کی حالت میں تھیں، بی پی ان کا آگے بڑھتا جا رہا تھا، میڈیسن بھی ان پہ کوئی کام نہیں کر رہی تھیں، اور مریضہ کی دل کی دھڑکن ایک نارمل انسان کی دل کی دھڑکن سے کہیں زیادہ تیز تھی۔ بے ہوشی کی حالت میں بھی ان کا دماغ جاگ رہا تھا۔ یہ سب میں نے ان کی رپورٹس میں دیکھا۔ ابو کے ساتھ رہ کہ مجھے روحانی علوم سے بھی کچھ آگہی ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر شہلا نے انہیں بتایا، تمہاری بیوی پر جنات کا سایہ ہے۔ شہلا بیٹی، پیالی میں پانی لاؤ، ڈاکٹر کے والد نے کہا۔ پیالی کے پانی پر انہوں نے قرآنی آیات پڑھ کے دم کیں اور اس پانی کے چھینٹے زویا پہ ڈالے۔ کچھ ہی دیر میں زویا بھلی چنگی بیٹھی ہوئی تھی۔ رافع اسے دیکھ کے خوش تھا۔ پھر عامل صاحب نے زیر لب کچھ پڑھنا شروع کیا۔ ان کی نظریں مسلسل زویا پہ تھیں۔ پھر وہ زویا سے مخاطب ہوئے۔ تم کہاں تھی زویا؟ اپنے شوہر کے پاس، ساکت آنکھوں اور سپاٹ لہجے میں اس نے جواب دیا۔ وہ مجھے اپنی دنیا میں لے گیا تھا اور بہت جلدی مجھے اپنی دنیا میں لے جائے گا۔ اس نے پھر بولا، کیا؟ رافع کی تیز آواز کمرے میں گونجی۔ عامل صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے رافع کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ کیا نام ہے اس کا؟ وہ زویا سے مخاطب ہوئے۔ کمار۔ تمہیں کہاں ملا وہ؟ عمر حیات کی لائبریری میں۔ اس سے پہلے بھی تم سے کہیں ملا؟ ماریا کے گھر میں تھا۔ نام سے تو وہ ہندو لگ رہا ہے۔ نہیں، وہ مسلمان ہے۔ اتنا کہہ کے زویا پھر بے ہوش ہو گئی۔ رافع، مجھے فوراً ماریا کے گھر لے چلو، دیر نہ کرو۔ زویا کے ہوش میں لانے کے بعد وہ لوگ ماریا کے گھر گئے۔ عامل صاحب نے پورے گھر کا جائزہ لیا۔ پھر انہوں نے ماریا سے معلوم کیا کہ کچھ دنوں سے گھر میں کچھ گڑبڑ یا بدلاؤ چل رہا ہے۔ اس پہ ماریا انہوں نے ساری باتیں بتائیں کہ بارش والے دن کے بعد سے وہ ڈری ڈری سی رہنے لگی، اور صاف کچن والی جو گندا دکھائی دے رہا تھا وہ والی بات بھی بتائی۔ پھر ایک دم عامل صاحب نے جائے نماز مانگی، نفل پڑھ کے دعا کی اور زیر لب کچھ پڑھتے رہے۔ فارغ ہونے کے بعد انہوں نے ماریا سے سوال کیا، زویا نے آپ کے گھر کوئی وظیفہ پڑھا تھا؟ جی جی، ماریا کچھ یاد کرتے ہوئے بولی۔ کون سا وظیفہ؟ انہوں نے پوچھا۔ یہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن وہ ذکر کر رہی تھی کہ شادی کا وظیفہ کر رہی ہے، نکاح کے بعد جو رخصتی رکھی ہے اس کے لیے وظیفہ کر رہی ہے، اس نے بتایا۔ ذرا کمرے میں جا کے دیکھو وظیفے کی کوئی کتاب ہے۔ اور ذرا ہی دیر بعد ماریا ایک ڈائری لے کر آئی جو سائڈ ٹیبل پہ رکھی ہوئی تھی۔ عامل صاحب نے ڈائری کے صفحے پلٹے۔ شادی کا وظیفہ تھا، فجر کے بعد سے شروع کرنا تھا۔ وظیفہ کافی لمبا تھا اور وظیفے کے بیچ میں بولنا نہیں تھا، آخر میں دعا مانگ لینی تھی۔ سارا کچھ اس پہ درج تھا اور کچھ مخصوص کلمات تھے جنہیں زور زور سے پڑھتے رہنا تھا اور کافی ٹائم تک پڑھنا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے رافع سے کہا کہ زویا کا ہاتھ کس کے پکڑ کے بیٹھ جاؤ، ہاتھ کسی طرح نہ چھوٹے، یہ تمہاری بیوی ہے، اور آپ لوگ بھی دل کڑا کر کے بیٹھ جائیں، میں یہاں کمار کو بلا رہا ہوں، انہوں نے سب سے کہا۔ ماریا نے گھبراہٹ کے مارے رشک کو زور سے اپنے ساتھ چمٹا لیا جو پہلے ہی ماں کی گود میں سو رہا تھا۔ سب لوگ عامل صاحب کے قریب بیٹھ گئے اور انہوں نے زیر لب کچھ پڑھنا شروع کیا۔ ایک دم اندھیرا ہو گیا۔ ان کے کافی دیر پڑھتے رہنے کے بعد آہستہ آہستہ روشنی شروع ہوئی اور پھر سفیدی مائل روشنی ہو گئی۔ ماحول میں تبدیلی ہونے لگی
اور کمرہ ٹھنڈے سے ٹھنڈا ہوتا چلا گیا۔ عامر صاحب کی آواز بلند ہوتی گئی۔ سب نے دیکھا کہ زویا کے قریب کوئی مرد آ کے بیٹھ گیا اور غصے سے زویا کے ہاتھ کو دیکھ رہا ہے جسے رافع نے مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ کمار، زویا کا ہاتھ اس کے شوہر رافع نے تھاما ہوا ہے جس سے اس کا نکاح ہو چکا ہے۔ تم جن ہو، انسان کی جن سے شادی نہیں ہو سکتی۔ انسانوں کے لیے انسان اور جنوں کے لیے جن ہے، انسان اور جن کا ملاپ نہیں۔ عامر صاحب نے کہا لیکن یہ میری بیوی ہے، 5 دن پہلے ہی یہ میری بیوی بن چکی ہے۔ میرا تو جنی کے ساتھ نکاح ہو رہا تھا، اس لمحے اس نے کلمات پڑھ کے مجھے بلا لیا اور پھر یہ مجھے پسند آ گئی، میں اس کے نکاح میں آ گیا۔ جن زیادہ بولا لیکن نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا، اس کا نکاح رافع سے ہو چکا ہے اور 1 سال پہلے ہی ہو چکا ہے، تمہیں اس کو چھوڑنا ہوگا۔ عامر صاحب نے بولا کیسے چھوڑ دوں؟ یہاں تو پہلے ہی ماریا نے بارش والی رات گیٹ کھول کے مجھے اندر آنے کی اجازت دے دی تھی۔ غلطی ان لوگوں کی ہے، اور پھر اس نے کلمات پڑھ کے مجھے یہاں بلایا۔ میری شادی تو وہاں جنی کے ساتھ ہو رہی تھی، وہ غصے سے بولا۔ اور پھر عامر صاحب نے اسی کمرے میں آگ جلائی جس کا پہلے ہی وہ انتظام کر کے رکھ چکے تھے۔ زیر لب پڑھتے رہے، زویا کھڑی ہو، اٹھو میرے ساتھ چلو، میں بھی تمہیں لے کے جاؤں گا، وہ غصے سے بولا۔ عامر صاحب کے ہونٹ تیزی سے ہل رہے تھے۔ پھر انہوں نے اپنی جیب سے کوئی ڈبی نکالی، اس میں سے راکھ نما چیز آگ پہ ڈالی اور پھر جن کی چیخ بلند ہوئی، بس کرو، رک جاؤ رک جاؤ، زویا میرے ساتھ چلو۔ اس نے زویا کی طرف ہاتھ بڑھایا اور پھر دفعتاً ایک چیخ بلند ہوئی اور دھماکہ ہوا اور ذرا سی دیر میں کمرے کا سارا ماحول پہلے جیسا ہو گیا۔ او عامر صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ نے اتنی آسانی کر دی ہم لوگ کے لیے، اس دن سے ہمارا پیچھا چھڑا دیا۔ بس اب تو میں کینیڈا سے چاچی کے واپس آتے ہی سے رخصت کرا کے لے جاؤں گا۔ اور سارے رافع کی بات میں ہنس پڑے۔ اسی لیے کہتے ہیں الٹے سیدھے وظیفے نہیں کرنے چاہیے، ماریا نے زویا سے کہا۔ زویا بیچاری تنگ آ گئی۔ اوکے دوستوں، اللہ حافظ۔